أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم. سامعین محترم اور معزز ساتھیوں، اگلا مہینہ ربیع الاول کا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ ہے. اس لیے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی سیرت کا کچھ حصہ ذکر کر دیا جائے. اور پچھلے کئی ہفتوں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہی بیان ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت تو وہ ہے جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں بیان کریں. ایک سیرت کا وہ حصہ ہے جس کو اللہ خود قرآن کریم میں بیان کرے. ویسے تو آپ جو بھی بیان کریں گے وہ اللہ اور اس کے رسول ہی کا ذکر ہوگا، لیکن ایک ہوتا ہے خصوصیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرنا، اس اہتمام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی گوشے کو نمایاں کرنا. اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا، اور پوری صورت میں آپ سے ہی خطاب ہے. اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ صورت 11ویں نمبر کو اتری، اور اس صورت میں آیت بھی 11 ہے. 11ویں نمبر کو اتری اور آیت بھی 11 ہے. ہوا یوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک انگلی زخم آلود ہو گئی، زخم لگ گیا کسی بھی ذریعے سے. تو 2 یا 3 رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے نہیں اٹھ پائے، جس کی وجہ سے وحی میں تاخیر ہوئی. اس تاخیر وحی کی وجہ سے ابو لہب کی بیوی ام جمیل اس نے یہ کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے. اور بخاری کے الفاظ ہے، اس نے ایک غلط لفظ کا استعمال کیا اور یہ کہا کہ ما ارا شیطان کا الا وقت ترکا، میں تمہارے شیطان کو نہیں دیکھ رہی ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے تمہیں چھوڑ دیا. یعنی جبرائیل علیہ السلام کو اس نے کس سے تعبیر کیا؟ نعوذ باللہ شیطان سے تعبیر کیا. وہ عورت تھی ویسی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب کے اندر ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کا انجام ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں جہنم میں جائیں گے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تانا دیا، اس عورت نے، کہ تمہارے رب نے لگتا ہے تمہیں چھوڑ دیا ہے. اور ایک انسان جب کسی سے بہت محبت کرے اور اس کے بارے میں تانا دیا جائے کہ اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تو تکلیف بہت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کتنا محبت فرماتے تھے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کتنا پیار کرتے تھے، اس کا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اب اگر کوئی بیچ میں آ کر یہ کہے کہ لگتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیت ہو سکتی ہے، کتنی تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس کا بھی ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ صورت اتار کر اس کے اسی چیز کا جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. یعنی چاشت اس وقت کو کہا جاتا ہے جب دن چڑھنے لگتا ہے، 10 یا 11 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ وقت، اور اس وقت میں روشنی خوب پھیل جاتی ہے.
اور اس وقت کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے اس لیے کہ یہ وقت تھوڑا معتدل ہوتا ہے. اور پھر رات کی قسم کھائے اللہ تعالیٰ کہ جب رات کی تاریکی بہت چھا جائے اس وقت کی قسم. ایک طرف اللہ دن کی قسم کھا رہے ہیں, دوسری طرف اللہ رات کی قسم کھا رہے ہیں. اللہ اس سے بتلانا کیا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر دن خوب چڑھنے لگ جائے, روشنی خوب پھیل جائے, اور کوئی انسان اس دن کی روشنی کو دیکھ کر یہ کہنے لگ جائے کہ اب اللہ تعالیٰ رات کو بھول گئے, رات نہیں آئے گی, اب دن یوں ہی رہے گی, تو اس کا یہ تصور کیا ہے؟ غلط ہے. اس لیے کہ یہ دن بھی ختم ہونا ہے, رات آئے گی. اور جب خوب تاریکی پھیل جائے, رات کا اندھیرا ہو جائے, اور رات کو دیکھ کر کوئی انسان یہ کہنے لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ دن بھول گئے, اب رات ہی رہے گی, تو اس کا یہ کہنا بھی غلط ہے. اس لیے کہ رات پھر دن میں بدلنے والی ہے. پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی چیز جب آ رہی ہے, دن آ رہا ہے, تو دن کا آنا رات کے ختم ہونے کی دلیل نہیں ہے, اور رات کا آنا دن کے ختم ہونے کی دلیل نہیں ہے. تھوڑے سے وقت کے لیے دن ہے اور تھوڑے سے وقت کے لیے رات ہے, اس کے بعد دن کو بھی آنا ہے, رات کو بھی آنا ہے. یہ دو قسم کھا کر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی, کہ ان دونوں باتوں کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ اللہ آپ سے بیزار ہوا ہے. یعنی اگر وہی رک گئی کسی مصلحت کے خاطر, تو وہی کا رک جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اگلے وقت میں وہی نہیں آئے گی. جیسے رات کا آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ دن نہیں آئے گا, یا دن کا آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ اب آگے رات نہیں آئے گی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ وقت کے لیے وہی کا رک جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آگے چل کر وہی نہیں آئے گی, بلکہ آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر پر سے وہی کیوں روکیں گے؟ یا تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہو جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ وہی روک دے, یا یہ کہ جس وصف اور جس صفت کو اللہ تعالیٰ سمجھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تھا, اب وہ صفت نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہیں ہے. یہ دو بات میں سے کوئی ایک بات ہوگی, یا دونوں بات غلط ہے. کیونکہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں, ان سے نہ نبوت سے پہلے کوئی گناہ کا کام ہو سکتا ہے, اور نہ نبوت کے بعد کوئی گناہ کا کام ہو سکتا ہے, اور نہ بظاہر اللہ کے نبی سے کوئی ایسی غلطی ہوئی تھی جس کا تانا کفار مکہ دے رہے تھے. ایسے کوئی غلطی نہیں تھی جس کی بنیاد پر اللہ ناراض ہو جائے. اور دوسرے یہ کہ اللہ اگر کسی کو ایک مرتبہ پیغمبر بنا دے اور نبی بنا دے, تو اس سے قیامت تک نبوت چھینی نہیں جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیغمبر بنا رہے تو اللہ عالم الغیب ہے, قیامت تک کے احوال کو اللہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ جس بندے کو میں پیغمبر بنا رہا ہوں, یہ بندہ اپنے انتقال تک کوئی ایسی غلطی نہیں کر سکتا ہے جو نبوت کے منافی ہے. کوئی ایسی غلطی ان سے سرزد نہیں ہو سکتی ہے جو نبوت کے خلاف ہو. یہ چیز تو اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے نا. تو اللہ نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ یہ میرے پیغمبر ہیں, تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ وہی کا سلسلہ رکے گا نہیں. ہاں, کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے رک جائے, یہ الگ بات ہے. جیسے جب اللہ کے نبی پر پہلی وحی اتری تھی, اقرا بسم ربک الذی خلق, 5 یا 6 آیت اترنے کے بعد تقریباً 6 مہینے تک وحی نہیں اتری, کیونکہ اللہ کے نبی کو نبی بنایا گیا لیکن اعلان نہیں کیا گیا تھا. اس وقت صرف وحی اتری تھی, اور نہ اللہ کے نبی کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے. بس ایک وحی اتری بطور تمہید, اور یہ بتایا گیا کہ آگے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتار وحی اترنے والے ہیں. ایک پہلی وحی اتار کر اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے کے لیے مہلت دے دی اور اس کے بعد پھر دوسری وحی اتری یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے. تو اب حکم ملا 6 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ لوگوں کو کیا کیجئے، ڈرائیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. اسی طریقے سے بیچ بیچ میں کبھی وحی کا سلسلہ رکتا تھا کسی مصلحت کی وجہ سے. جیسے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کفار نے 3 سوال کیے کہ ذوالقرنین کون تھے، ذوالقرنین بادشاہ کون تھے، اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، اور روح کی کیا حقیقت ہے، یہ جان کیا ہے جو ہمارے جسم میں ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہوتے ہیں اور وہ چیز جب نکل جاتی ہے تو ہم مردہ ہو جاتے ہیں. ان تینوں باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کل بتا دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، یہ کہنا بھول گئے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی پر کل ہو کر وحی نہیں آئی. تو کفار نے غالباً اسی موقع پر یہ طعنہ دیا کہ لگتا ہے محمد کے رب نے نعوذ باللہ محمد کو کیا کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. حالانکہ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے ایک طرح سے تنبیہ تھی کہ آگے چل کے کوئی بھی بات اگر آپ بیان کریں لوگوں کے سامنے اور یہ کہے کہ میں کل اس بات کا جواب دوں گا تو آپ انشاءاللہ کہہ دیا کیجئے، یعنی آپ اس کام کو اللہ پر چھوڑ دیا کیجئے، اپنے ذمے لے کر کوئی بات بیان مت کیجئے. بہرحال پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں نہ آپ سے بیزار ہوا ہوں اور نہ مجھے آپ سے کوئی دشمنی ہوئی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیغمبر آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے دن سے بہتر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انعام کے طور پر سنایا جا رہا ہے کہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والا دن بہتر ہوتا چلا جائے گا پچھلے دنوں کے مقابلے میں. چنانچہ آپ کے مکہ کی زندگی بھی بہت اچھی تھی، لیکن مدینہ کی زندگی اس سے بھی زیادہ اچھی. فتح مکہ سے پہلے کی زندگی بھی اچھی تھی، لیکن فتح مکہ کے بعد والی زندگی اس سے بھی اچھی. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دنیا کی زندگی بھی اچھی تھی، لیکن قبر والی زندگی دنیا کی زندگی سے بھی بہت اچھی. اور پھر آپ کی قبر والی زندگی بھی بہت اچھی ہے، لیکن آپ کی حشر کے میدان والی زندگی اور جنت والی زندگی اس زندگی سے بھی بہتر. تو آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے والے لمحے سے کیا ہوگا، اچھا ہوگا، اور آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے. چنانچہ ہر مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند و بالا ہوتے چلے گئے. اور دنیا نے دشمنی کی، حسد کی، ان کے حسد اور دشمنی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اثر نہیں ہوا. چنانچہ اتنا بڑا مقام دیا کہ قیامت کے دن فرمایا اللہ کے نبی نے انا سید ولد آدم، میں قیامت کے دن تمام انسانیت کا سردار ہوں گا. وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، سب سے پہلا میں انسان ہوں گا جو قبر سے اٹھے گا. وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے دربار میں سفارش کرنے والا اور جس کی سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے وہ میں ہوں گا. اتنا بڑا مقام محمود، یعنی جس کو دیکھ کر تمام انبیاء رش کریں گے، وہ مقام محمود کن کو ملے گا قیامت کے دن؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام ملے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا اپنے پیارے حبیب سے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے دن کے مقابلے میں اچھا ہی ہوگا، برا نہیں ہوگا. اب وہی کا سلسلہ لگاتار آئے گا جو رکنے کا نام نہیں لے گا. پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. آپ پر اتنی وحی اترے گی کہ آپ وحی کے سلسلے کو دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے. اسی طریقے سے
دنیا کی ہر نعمت اگر آپ چاہیں گے تو اللہ آپ کو اتنا دیں گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ناز و نعمت کو اپنے اختیار سے ہی پسند نہیں فرمایا، ورنہ اگر وہ مانگتے تو ضرور دنیا کی نعمت ملتی. چنانچہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لیا ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا. اور اس کے بعد فرمایا انما مثلی و مثل الدنیا کراکب استظل تحت شجرۃ، کہ میری مثال دنیا کی مثال اس سائے کی طرح ہے، اس سوار کی طرح ہے کہ جو سفر کرتا کرتا تھک گیا، ایک درخت کے نیچے سایہ دیکھا، پھر وہاں بیٹھ گیا آرام کرنے کے لیے. پھر جب آرام ہو گیا تو اس کے بعد درخت کو چھوڑ دیا اور آگے وہ نکل لیا. ایسے ہی دنیا میں ہماری اور آپ کی مثال ہے کہ دنیا آپ کے لیے ایک سائے کی طرح ہے، درخت کے سائے کی طرح ہے. جب تک آپ اس دنیا میں ہیں درخت کا سایہ حاصل کر رہے ہیں، پھر آپ آگے چلے جائیں گے، کوئی دوسرا آپ کی جگہ پر آ جائے گا. تو جب دنیا اتنی مختصر ہے اور جنت میں آپ کے لیے بڑی بڑی نعمتیں تیار کی گئی ہیں، تو دنیا کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا کیا مطلب؟ ہاں، بقدر ضرورت. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم، وہ انسان کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا. ورزق کفافا، بقدر کفاف اس کو رزق دیا گیا، اتنا رزق کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اتنا تو ہونا چاہیے. وقنعه اللہ بما آتا، اللہ نے اس کو قناعت دے دی اس پر جو اللہ نے اس کو دیا ہے. جتنا آپ کو اللہ نے دیا آپ اس پر صبر کر لیے تو گویا کہ آپ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہ کر دنیا کی ناز و نعمت کی طرف توجہ نہیں کی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام فرما رہے تھے. ایک صحابی کا آنا ہوا، غالباً حضرت انس یا کوئی دوسرے صحابی تھے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ گئے. کسی خوبصورت جسم پر نشانات پڑ جاتے ہیں. تو صحابی رسول نے یہ فرمایا کہ آپ ہمیں حکم دے دیتے، ہم آپ کے لیے چٹائی پر بستر بچھا دیتے، ہم آپ کے لیے چٹائی پر بستر بچھا دیتے. اسی طریقے کا واقعہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ بھی پیش آیا تھا. انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ بات فرمائی تھی کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں فرماتے ہیں کہ ان کفار و مشرکین کے لیے تو دنیا کی ساری نعمت اور جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی وہ چٹائی پر سو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے عمر، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ دنیا ان کے لیے اور آخرت ہمارے لیے؟ دنیا ان کے لیے ہے اور آخرت ہمارے لیے ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا زیادہ آنا اپنے پاس پسند نہیں فرماتے تھے. اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے تحت ایک اور حدیث ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کی تلاوت کی ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ جنہوں نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے، اور جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی تو آپ غفور الرحیم ہیں، چاہے تو آپ بخشتے یا چاہے تو نہ بخشے، یہ آپ کے اوپر ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ان تغفر لهم فإنهم عبادک، کہ اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں. یہ دو آیتوں کی تلاوت کر کے اللہ کے نبی رونے لگ گئے اور کہنے لگے اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیوں مانگ رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جبرائیل امین کو بھیجا کہ جا کر سوال کرو کہ آخر کیا واقعہ ہے. ارے جبرائیل امین آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں رو رہا ہوں کہ ان کا میرے جانے کے بعد یا میدان حشر میں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ جا کر یہ کہہ دو کہ انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کریں گے اور ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے.
وہی چیز کا ذکر ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتوں کا ذکر کیا اور فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. یعنی آپ کی ہر آنے والی زندگی پہلے والی زندگی سے بہتر ہے. آپ خود دیکھیے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. جب آپ 6 سال کے تھے جب آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا. جب آپ 8 سال کے تھے تو آپ کے پیارے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد کفالت کی ذمہ داری چچا ابو طالب کے ہاتھ آئی اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیار اور محبت کر کے اپنے اس بھتیجے کو پالا، یعنی چچا ابو طالب نے. تو آپ کے ہر آنے والی زندگی پہلے والی زندگی سے کیا ہو رہی ہے؟ بہتر ہو رہی ہے. آپ اس نعمت کو یاد کیجئے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. آپ 40 سال کی عمر تک شریعت سے ناواقف تھے. اللہ نے آپ کو یکایک اور اچانک پیغمبر بنا دیا، خاتم الانبیاء بنا دیا، سید المرسلین سید الاولین والآخرین بنا دیا، حالانکہ آپ اس سے پہلے شریعت کو نہیں جانتے تھے. یہ اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا انعام ہے. اور آپ کی یہ والی زندگی 40 سالہ زندگی سے کیا ہے؟ بہتر ہے. نبوت والی زندگی مل گئی آپ کو. آپ اس نعمت کو یاد کیجئے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کیا اللہ نے آپ کو محتاج اور نادار نہیں پایا؟ یعنی جب کسی انسان کے والد محترم کا انتقال ہو جائے، والدہ کا انتقال ہو جائے، دادا کا انتقال ہو جائے، تو اس انسان کی غربت کا کیا حال ہوگا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی اتنے ذہندار تھے جس کا چرچا پورے مکہ میں ہوا اور یہ بات حضرت خدیجہ تک پہنچی. حضرت خدیجہ چونکہ مکہ کے بڑے تجارتی لوگوں میں سے تھی اور ان کا تجارت کا مال ملک شام جایا کرتا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ مال میری طرف سے ہوگا، محنت آپ کی طرف سے ہوگی، جس کو مزاربت کہا جاتا ہے، شرکت کے طور پر جب تجارت کرتے اس طریقے سے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنا دیا. اب بعد میں آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے آپ کو نکاح کا بھی پیغام دے دیا اور بعد میں آپ کی زوجہ مطہرہ بن گئی. وہ سارا مال کن کے قبضوں میں آ گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضوں میں آ گیا. تو اللہ کے نبی کی پہلی زندگی اس زندگی سے کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی اگلی زندگی پہلی زندگی سے کیا ہے؟ بہتر ہے. جب یہ 3 نعمتوں کا ذکر فرمایا تو آگے یہ فرمایا کہ آپ ان 3 نعمتوں کا شکر ادا کیجئے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. جب آپ یتیم تھے تو اب اگر آپ کے پاس کوئی یتیم آ رہا ہے یا آپ کے ذمہ کسی یتیم کی کفالت آ رہی ہے تو آپ ان کو ہلکا مت سمجھیے، آپ ان کو حقیر مت سمجھیے، کیونکہ آپ بھی پہلے کیا تھے؟ یتیم تھے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. آپ چونکہ پہلے نادار تھے، محتاج تھے، اللہ نے آپ کو مالداری دی، لہذا کوئی مانگنے والا اگر آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ ان کو جھڑکیے مت. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کی اتنی بڑی نعمت سے نوازا، لہذا آپ اس نعمت کا شکر ادا کیجئے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. گویا کہ شکر کے 2 طریقے اللہ نے بتلائے، ایک شکر قولی، ایک شکر فعلی. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو نعمت دے تو دونوں طریقے سے شکر ادا کرنا چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو مال کے ذریعے سے نعمت دی ہے تو اس صورت کے اندر بتلایا کہ آپ شکر قولی بھی ادا کیجئے کہ اللہ آپ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا، اور آپ شکر فعلی بھی ادا کیجئے کہ ان مالوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے. اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو نبی بنایا تو جب آپ سے کوئی سوال کرنے آئے، یعنی اگر
ہمارے میں سے کسی کو اللہ علم کی دولت سے نوازے اور اس سے کوئی علم کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئے، وہ اس بات کو نہ چھپائے بلکہ سامنے والے کو کیا کر دے، بیان کر دے۔ یہ بھی نعمت کے شکر کا طریقہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ فرمایا کہ آپ کی ہر آنے والی زندگی پہلے والی زندگی سے بہتر ہوگی، اور اللہ نے اس کی 3 مثال دی کہ آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اسی طریقے سے آپ محتاج تھے، اللہ نے آپ کو غنی بنا دیا، اور آپ بے یار و مددگار تھے، اللہ نے آپ کو کیا کیا، ٹھکانہ دیا۔ اور اس کے بدلے اللہ نے کہا کہ ان 3 نعمتوں کے بدلے 3 طریقے سے شکر ادا کیجئے، کہ آپ کسی سائل کو جھڑکیے مت، آپ کسی یتیم کو حقیر مت سمجھیے، اور نبوت والی نعمت کا آپ لوگوں کے سامنے اظہار کیجئے۔ گویا کہ اس سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ جس انسان کو جس نعمت کے ذریعے سے اللہ نوازے، اسی نعمت کو خرچ کرنا یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو آپ اس صحت اور تندرستی کے ذریعے سے عبادت کیجئے، یہ صحت اور تندرستی کی نعمت کا شکر ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، پہلے آپ کیا تھے، غریب تھے، محتاج تھے، اب اللہ نے آپ کو مال دیا، تو مال خرچ کرنا یہ مال کی نعمت کا شکر ہے۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، سامنے والا نہیں جانتا ہے، اس کے سوال کرنے پر آپ نے اس کو بتایا، تو یہ علم کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن آج کل ہم اور آپ ہر چیز کی نعمت کا شکر صرف زبان سے ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت دیا، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہر چیز کے شکر کا جو ایک طریقہ قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ ہم ادا نہیں کرتے۔ گویا کہ شکر قولی ہر انسان کرتا ہے، لیکن شکر فعلی کوئی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا